لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال خلص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الكريم وكل منهم مؤمنين وبالأخص سلام منا لا سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. درود پڑھیے محمد. مومنین عاشقان پیروان آل اور قدردانان دوستان رسول یعنی آپ علیہ السلام. جملہ وہ تمام آیات گرامی، وہ تمام آیات وافی ہدایہ جو پیغمبر اکرم کی شان میں، ان کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ اعلان رحمت للعالمین ہو، چاہے وہ اعلان اتباع ہو، پیغمبر سے پیروی کی بات ہو، یا پیغمبر کے خلق عظیم کی بات ہو، جو سب کچھ آج ہمارے پاس سامنے یہاں قرآن مجید میں موجود ہے، ان تمام چیزوں کے بعد پیغمبر کو اس مقام پہ ماننا ایک مرحلہ ایمان. اس سے بڑھ کر ایک اور مرحلہ ایمان و یقین یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ قرآن مجید کا نزول ہو، احکام کا بیان ہو، پیغمبر معجزے دکھائیں، پیغمبر زندگی کو اپنی قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزار کے لوگوں کو دکھائیں اور قرآن ان کے قدم قدم پر سند بنتا رہے. یہ وہ شخصیات جو نامور ہو جاتی ہیں. دیکھا آپ نے ہمارے سامنے آپ کے کچھ دوست احباب ہوں گے جو جنہیں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، پھر ایک دم سب انہیں جاننے لگے. آپ کہتے ہیں بھائی اب تو آپ بڑے آدمی ہو گئے، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، مل ہی نہیں گئے. لیکن اس کے باوجود
اس مشہور ہونے والے فرد کی اگر قدردانی آپ نے مشہور ہونے سے پہلے کی، اس نامور فرد کی، اس معتبر فرد کی قدردانی معتبر ہو جانے سے پہلے کی ہے، تو آپ کی محبت، آپ کا مقام اس کی نگاہ میں دوسروں سے بہت علیحدہ ہے۔ ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی قرآن نے رحمت للعالمین نہیں کہا، ایک ہستی ایسی ہے جو پیغمبر کو کہہ رہی ہے تم میرے لیے رحمت ہو۔ ابھی قرآن نے نہیں کہا کہ تم خلق عظیم پر فائز ہو، وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ تم بہترین اخلاق کے مالک ہو۔ ابھی قرآن نے نہیں کہا کہ تمہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہے میں تمہارے اندر لوگوں کی ہدایت کا نور دیکھ رہی ہوں۔ اس گرامی ہستی کا نام ملکۃ العرب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ دیکھیں مجھے احساس ہے کہ افطار کے بعد جو ہے وہ استراحت کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل آرام سے سنیے، میں آرام سے پڑھوں، ٹھیک؟ تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ کسی شخص کو جب ماننا، جب پوری دنیا اس کا لوہا مان رہی ہے تو کوئی کمال تھوڑی ہے۔ اس وقت ماننا کہ جب وہ یتیم ہے۔ سورہ ضحیٰ میں باقاعدہ خدا نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ تجلیل سورہ ضحیٰ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس کا ایک بارز مصداق ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ تنویر بھائی استعانت کی بات ہو رہی تھی، مدد خدا نے فرمائی، وسیلہ خدیجہ کا اختیار کیا۔ تربیت پیغمبر کی فرمائی، تربیت کرنے کے لیے منتخب عمران جناب ابو طالب کو فرمایا۔ اور بالکل اسی طرح گزشتہ سالوں میں آپ کے سامنے یہ آیت بیان کر چکا ہوں، تبرکن بیان کر رہا ہوں، وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں ایک جگہ بات ہوئی کہ ہم خدا نے مومنین پر منت کی ہے اور تم کو رسول بنایا۔ تھوڑا سا ساتھ آ جائے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے اور ان کے درمیان رسول بھیجا ہے اور رسول کو رسول بنایا ہے۔ مجھے بتائیے اس وقت کتنے مومنین ہیں جن پر خدا احسان کر رہا ہے؟ تو کوئی بھی شامل ہو جائے، لیکن دو ضرور ہیں، ایک امیر المومنین کا باپ ہے، ایک خود ملکۃ العرب ام المومنین ہے۔ خدا نے جن پر منت رکھتے ہوئے پیغمبر کو نبوت سے نوازا۔ جناب خدیجہ عرب کے اس معاشرے میں ایک صاحب ثروت خاتون، ایک ویلدی پرسنالٹی ہے، اور ان کے والد جناب خویلد دین حنیف جناب ابراہیم کے بتائے ہوئے دین پر چل رہے ہیں، جیسے باقی سب چل رہے ہیں۔ کعبے کے حمایتیوں میں سے ہیں، خانہ کعبہ کی محافظت کرنے والوں میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ ہمیشہ ہر نبی کی امت کے درمیان ایک معتبر مقام رہا۔ یمن کا ایک حاکم ہے جس کا نام ہے تبع، بے عین اور بے شد۔ تبع یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم جا کے یہاں حملہ کرتے ہیں اور یہاں سے حجر اسود اٹھا کر لے آتے ہیں۔ حجر اسود اس وقت بھی پتا ہے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والے 3 پتھروں میں سے جو بہشت ہے، ایک پتھر حجر اسود، اور وہ اس ٹاسک کو لے کے آتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے اور حجر اسود اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور یہ انہی لوگوں میں سے جن کا کہنا یہ ہے کہ اس پتھر کو پکڑے رہیں گے، اور یہ تو بہشت کا پتھر ہے، یہ واپس جنت میں جائے گا تو ہم بھی ساتھ ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں وہاں کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا،
ساتھ رہیے گا. وہاں کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا، رحمت للعالمین کے بدن کو پکڑے رہیں گے، اس کے قریب رہیں گے تو یہ جنت میں جائے گا تو جلدی میں ہم بھی چلے جائیں گے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے حضور کہ آپ ساتھ رہیں اور اس کا کوئی اثر آپ کے اندر نہ پایا جاتا ہو پھر بھی آپ کو جنت میں لے جایا جائے. ٹھیک ہے. جو پیغمبر کے قریب دفن ہونے کی خواہشیں لوگوں میں پائی جاتی تھیں اور چلتی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے. کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، محشر میں بھگدڑ مچی بھی ہوگی لیکن ناانصافی نہیں ہوگی. صحیح ہے. کتنی ہی ہبڑ تبڑ ہو، بھگدڑ ہو، رش ہو، اسٹمپیڈ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھ بچا کے رش میں دبک کے کوئی نکل کے چلا جائے اور جنت تک پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ نظریہ جاہلوں کا نظریہ ہے. ان کی نظر میں ابھی توحید ہی واضح نہیں ہوئی. وہ خدا کو احکم الحاکمین نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ خدا کو عادل نہیں سمجھ پا رہے. وہ سمجھ رہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں خدا بھی ایسا ہی ایک بیٹھا ہے اوپر کہیں اور دیکھ رہا ہے رش میں پیغمبر نکلیں گے سائڈ میں ہم بھی نکل جائیں گے. یہ نظریہ تھا. ابا نے کہا میں حجر اسود اٹھا کر لاؤں گا. جناب خویلد نے اس وقت میں تلوار نکالی اور کہا میں نہیں لے جانے دوں گا. اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے دفاع کیا اور دفاع کرنے کے بعد حجر اسود کو روکے رکھا. گرچہ آج وہ حجر اسود پھر بعد میں کرامتہ اس کو لے گئے بحرین اور ٹکڑے ہو گئے. آج اس کے 7-8 ٹکڑے ہیں جو ایک جگہ پر جمع کر کے لگائے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب بات آ گئی حجر اسود کی تو یہ بھی سن لیجئے. کہاں سناؤں گا اور آپ کو کون سنائے گا. حجر اسود ان پتھروں میں سے ہے جو یمین اللہ کا لقب رکھتا ہے. یمین کہتے ہیں ہاتھ کو، یمین کہتے ہیں ہاتھ کو. یمین اللہ لقب ہے حجر اسود کا. روز محشر جب محشر کا موقع ہوگا وہاں پر پروردگار کا اصل بدن تو کہیں ایسے دکھ نہیں رہا ہوگا، وہاں یہ پتھر موجود ہے. یہ پتھر لوگوں کے اعمال کی گواہی دے رہا ہوگا اور لوگ اس پتھر پر ہاتھ رکھ کے اپنی بیعتوں کا یقین کروائیں گے. یہ ان احکام میں سے ہے، چاہے آپ تبرک کی قدر کریں یا نہ کریں، آپ زیارتوں کی عزت کریں یا نہ کریں، جو بھی مکے جائے گا رش میں کوشش یہ کرے گا کہ پیغمبر کی سنت پہ چلتے ہوئے حجر اسود پہ ہاتھ لگا لے. ٹھیک. التباس کرنا اسے مستحب ہے، اس کو ہاتھ لگانا مستحب ہے. کہا اچھا اگر تم پہنچ نہیں سکتے تو دور سے اس کی طرف. مولا آپ سب کو حج و عمرے کی توفیق نصیب کرے انشاءاللہ. اگر حجر اسود تک پہنچ نہیں سکتے اشارہ کرنا، اس کا تبرک تم تک آ جائے گا. یہ حجر بولتا نہیں ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے چادر میں اٹھا کے اسے نصب کیا ہے. ہم اگر اس کو جس کو پیغمبر آغوش میں لے کر لوریاں سناتے رہے ہوں، گودوں میں کھلاتے رہے ہوں، زبان چساتے رہے ہوں، شانے پر بٹھا کر اس کو سیر کراتے رہے ہوں، اگر اس سے تبرک اور تلمس کرنے کے لیے ہاتھ یوں کر دے تو آپ کو بدعت لگنے لگتا ہے. اچھا پھر اس کا بھی فلسفہ کہ جب جاؤ وہاں خانہ کعبہ پہ ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ لگا کے لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اپنے عقیدہ توحید کی تجدید کرو گے. اور بعد الظہور یہ حجر اسود جس وقت انشاءاللہ وہ آخری محمد مہدی دورہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے. اللہم صلی اللہ. اور امام جب خانہ کعبہ کی پشت سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوں گے بلا تشبیہ، امام کے دائیں طرف حجر اسود ہوگا. حجر اسود بیان کرے گا، آنے والوں کے عقیدوں کو بیان کرے گا. اور حتی حالت یہ ہے پیغمبر نے جب ایک عمرہ قضا کیا، وہ عمرہ تاریخ میں عمرہ قضا کے نام سے مشہور ہے کیونکہ پیغمبر جب آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں تو بغیر عمرہ کرے واپس چلے گئے تھے. اگلے سال جب عمرہ کرنے آئے پیغمبر ایک ناقے پہ موجود تھے. پیغمبر کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک اسٹک تھی،
پیغمبر نے اس اسٹک سے، اس عصا سے حجر اسود پر رکھ کر وہ دعا پڑھی، جو دعا آپ اس وقت پڑھتے ہیں نا جا کر حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے تبرکن، وہ دعا پیغمبر سے اس وقت میں نقل ہوئی۔ یہ مقام عظیم ہے اس ایک پتھر کا جو بہشت سے بھیجا گیا، ساتھ رہیے گا، وہ پتھر جو بہشت سے بھیجا گیا ہے۔ اور جس وقت جناب خویلد کے مقام و مرتبے کی بات ہوئی تو جناب ابو طالب نے گواہی دی، کہہ رہے ہاں ہاں ہم جانتے ہیں یہ وہی تو خدیجہ ہے جو اس خویلد کی بیٹی ہے جس نے حجر اسود تباہ سے بچانے میں ہماری مدد فرمائی تھی، اللہ، ہماری مدد فرمائی تھی، یہ وہ خدیجہ ہے۔ اور جناب خدیجہ کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب لوگ مجھے جادوگر کہہ رہے تھے، اس نے میری اس وقت مدد فرمائی جب لوگ میرے قریب نہیں آتے تھے۔ اور یہ بات پیغمبر بارہا بیان کرتے رہتے تھے۔ پیغمبر اپنی درود پڑھیے مطلب محمد والے محمد، حضور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر کی ازواج موجود ہیں۔ ایک زوجہ پیغمبر نے فرمایا کہ آخر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آپ آج تک اس کو کیوں یاد کرتے رہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا مجھے اس جیسی شریک حیات نہیں ملی کہ جس نے اس وقت میری مدد کی ہو جب میرا کوئی مددگار نہ تھا۔ ابتدا میں سب سے پہلے نماز گزاروں میں پیغمبر کے ساتھ ایک جناب خدیجہ ہیں اور ایک جناب علی۔ اور یہ مثال میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اگر ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں اور ایک والنٹیئر یہاں گیٹ پر کھڑا ہوا سیکیورٹی کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ والنٹیئر مسجد کے خلاف ہے، مجلس کے خلاف ہے یا اس کا حامی ہے؟ That security person on the door supporting that majlis or not? Definitely supporting. That was the job of Hazrat Abu Talib. حضرت ابو طالب در حرم پر عصا لیے موجود رہتے تھے، اس وقت میں پیغمبر اکرم جناب خدیجہ و امیر المومنین نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جناب خدیجہ کا شادی کا پیغام ورقہ بن نوفل کے ذریعے، جو مشہور روایت ہے، فی الحال میں تاریخی تحقیقات میں نہیں جا رہا، جناب ورقہ اپنے چچا کے ذریعے پیغام پہنچوایا گیا پیغمبر کے چچا کے پاس۔ جناب ابو طالب نے آ کر پیغمبر کا عقد پڑھا، یہ بھی اس وقت موضوع نہیں ہے۔ جناب خدیجہ جس وقت، جو لوگ آج کے وقت میں کچھ ہمارے تازہ محققین تحقیق کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ بی بی خدیجہ کا مال ایسا نہیں تھا جیسے آج کا مال ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے حضور۔ یہ جتنے بزرگان میرے بیٹے ہیں، آپ کے بچپن میں جس کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوتی تھی وہ پیسے والا شمار ہوتا تھا، صحیح؟ اور آج ایسا نہیں ہے، آج تو گاڑیاں ہیں ہر گھر کے باہر، پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، صحیح؟ اس وقت کی عمارت کا کانسیپٹ، امیری کا، ویلدی ہونے کا کانسیپٹ اس وقت ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا ہے کہ جناب خدیجہ کے کاروان میں، جو ان کے بزنس کے کاروان جاتے تھے، 100 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک اونٹ کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ اب 100 اونٹ خالی تو بیوپاری لے کے نہیں جائے گا علی بھائی، کچھ تو رکھا ہوگا اس کے اوپر۔ کہیں کہ 2 اونٹوں پہ سامان ہے اور اس کے ساتھ 98 اونٹ جو ہیں وہ خالی مٹر گشتی کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو تاریخ کی حقیقتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ یاد رکھیے گا انوائٹڈ کاماز میں، تاریخ حجت الہی ہے۔
سوچئے گا اس جملے میں. تاریخ حجت الہی ہے. تاریخ بدلی جا سکتی ہے، ختم نہیں کی جا سکتی. بدلی ہوئی جھوٹی تاریخیں کچھ دنوں میں اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہیں. آپ کتنا ہی کسی کو غنی بنا دیں، کتنا ہی آپ کہہ دیں کہ اسلام ان کے پیسے سے پروان چڑھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. کیونکہ خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر خدیجہ کا مال اور ابو طالب کی آل نہ ہوتی تو یہ اسلام ایسے نہ پھیلتا. حتیٰ کربلا میں سب سے زیادہ شہید ہونے والی آل ابو طالب ہے. پتہ ہے آپ کو؟ آل عقیل آل ابو طالب ہے، آل علی آل ابو طالب ہے. اگر آج کربلا سے تو کوئی انحراف نہیں کر پا رہا، یزید کو کتنا ہی دھو ڈھا لیں آپ، کلف لگا دیں اس پر، لیکن حقانیت حسین سے تو روگردانی نہیں ہو سکتی. کربلا میں شہید ہونے والی سب سے زیادہ آل ابو طالب ہے. اب یہ بھی عجیب ہے کہ روز محشر میں تو اپنے باپ کو بچا لے جاؤں گا اور آل ابو طالب کا اتنا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ابو طالب کی شفاعت کر سکے. ابو طالب کا لقب مومن قریش ہے، شیخ البطحہ ہے، اور یہ جناب ابو طالب و جناب خدیجہ ہیں کہ جب تک مکے میں موجود ہیں تمام دشمنوں کے باوجود پیغمبر وہاں رکے ہوئے. یہ سلسلہ آگے بڑھا. اب یہاں پر رک کے ایک لمحہ فکریہ آپ لوگوں کے لیے اور اپنی ماں بہنوں کے لیے، خواتین جو سن رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے when you looking for your life partner, try to find as equal in your status, your educational status, your wealthy status, your family status, right? کفو ہونا چاہیے، جس کو کفو کہتے ہیں، کفو ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کفو یعنی ہم پلہ. اب پیسے میں تو، ویلتھ میں تو ایکول نہیں ہے جناب خدیجہ اور پروفٹ، ٹھیک. اس کے باوجود جناب خدیجہ کا یہ کہنا، یہ جو مال ہے، مال تو مال دنیا ہے. ابھی قرآن میں وہ آیت نہیں آئی ہے المال والبنون زینت الحیاۃ الدنیا، اس سے پہلے یہ خدیجہ کا عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مال تو آپ کے لیے فدا ہے یا رسول اللہ، میں تو آپ کی دیانت سے متاثر ہوں. میری وہ خواتین، وہ بہنیں کہ اگر آپ کے شریک سفر، آپ کے اسپاؤس، آپ کے پارٹنر دنیاوی مالیت کے لحاظ سے آپ سے تھوڑے ویک ہیں، لیکن ایمان کے حوالے سے آپ کے برابر یا آپ سے بہتر ہیں، تو اس کی قدر کریں، تو اس کی قدر کریں. اور یہی جناب خدیجہ کا میسج ہے بائی دا وے. اور یہی مسئلہ مردوں کی طرف سے عام طور پہ آج کل کی مائیں تلاش یہ کر رہی ہیں کہ دیکھا جائے تھوڑا سا چھوٹے گھر کی ہو تاکہ دبا کے رکھا جائے. میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں جب ان معاملات پہ بات کرتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، تو یہ ہرگز کارآمد لاجک نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اصل معاملہ ایمان کا ہے. ایمان کی سختی دیکھیں، ایمان کی مضبوطی دیکھیں، باقی ساری چیزیں اس ایمان کی وجہ سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا نظر آئے گا، مال دنیا میں بھی اضافہ ہوتا نظر آئے گا. اور اگر ایمان کی کمزوری پائی جاتی ہے تو جو مال دنیا کی بہتات ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی. کیونکہ ایمان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو نیند سکون سے آتی ہے، صحیح ہے. اور اگر ویلتھ مضبوط ہو، بینک بیلنس اسٹرانگ ہو، جس دن شیئر مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی اس رات نیند نہیں آئے گی.
اب شیئر مارکیٹ میں ریٹ کچھ بھی چل رہا ہو، اگر اشہد ان علی ولی اللہ میرے گوشت و خون و پوست پہ دل پہ رقم ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کل بھی ایمان کے ساتھ اطمینان سے سو رہا تھا، آج بھی سو جاؤں گا. اور کیا اللہ. اور اس کے بعد پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے وہ ماں گود میں آنے والی بچی کو فاطمۃ الزہرا بنا دے گی. سمجھے آپ؟ مضبوطی ایمان. ام المومنین کے آغوش میں آنے والی بچی پھر ام الائمہ بن جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ خوش نصیب ہیں وہ گھر جن میں اولادوں میں بیٹیاں موجود ہیں. اگر بیٹا بیٹی سے بہتر ہوتا تو یقیناً پروردگار اپنے محبوب کو بیٹی نہیں بلکہ بیٹا عطا کرتا. قاسم کی ولادت ہوئی، انتقال ہو گیا. ٹھیک، ظاہراً 2 بیٹے بیان کیے تاریخوں نے جن کے ہاں پیغمبر کے ہاں جن کا انتقال ہو گیا، لیکن بیٹی موجود ہے. اور آپ زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جب زیارات پڑھا کریں ان کے جملات پہ غور کیا کریں. اب میں جملہ پڑھوں گا، آپ خود آگے دہرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انی اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں آپ پر سلام کرتا ہوں یا امام، آپ پاکیزہ اور چمکدار سلبوں میں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. اللہ. ارحام المطہرہ، آپ پاک و پاکیزہ رحم سے آئے ہیں. یہ سلام جہاں سب اماموں پہ کیا جا رہا ہے تو سب سے پاکیزہ رحم وہ رحم ہوگا جہاں سے ام الائمہ نے ولادت پائی. ٹھیک ہے، نور جنت ہو، میوہ بہشتی کی خوشبو ہو یا کچھ بھی ہو، وجود جناب زہرا سلام اللہ علیہ، لیکن اس کو سنبھالنے کی طاقت بھی تو رحم خدیجہ میں ہے. یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے. فی الارحام المطہرہ، یہ طاہر اولادیں ارحام مطہرہ سے پیدا ہوتی ہیں. اور پھر تقریباً 4 یا 5 سال جناب خدیجہ کے ساتھ وقت گزرا ہے جناب زہرا کا. ٹھیک، اگر پہلے سال بعثت میں ولادت لے لیں تو 5 سال، دوسرے سال پہلے سال بعثت میں شادی کے بعد دوسرے بعثت میں ولادت، اور اس کے بعد یا چوتھے سال میں اگر لیں تو پھر اس کے بعد 3 سال رہ جاتی ہے، 4 سال رہ جاتی ہے. 4 5 6 سال سے زیادہ کوئی تاریخ اس کو بیان نہیں کرتی. ایک 6 7 سال کے عرصے میں ایک ماں بچی کو کیا سکھا پاتی ہے؟ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں جن کے گھر میں 6 7 سال کی بچی، آج تک آپ نے اسے کیا سکھایا ہے؟ کھانا پکانا سکھا دیا 7 سال کی بچی کو؟ کپڑے سینا، کپڑے دھونا کیا سکھایا ہے؟ نہیں. بات کرنا سکھایا ہے، محبت کرنا سکھایا ہے، دلجوئی کرنا سکھایا ہے، اظہار محبت سکھایا ہے، خیال رکھنا سکھایا ہے، پاسداری سکھائی ہے، شکر کرنا سکھایا ہے، عفت سکھائی ہے، عزت کرنا سکھایا ہے، احترام کرنا سکھایا ہے. بچوں کو یہی تو سکھایا جاتا ہے. اور ایسے نہیں سکھایا جس وقت پیغمبر جا کر گلیوں میں مکے کی یہ جو آج تمام اکابر امت بنے بیٹھے ہیں، یہ اور ان کی اولادیں جب پیغمبر کو پتھر مار مار کے نحولہان کر دیا کرتے تھے اور پیغمبر واپس آتے تھے، وہ خدیجہ کہ جس کے گھر میں کنیزوں اور نوکروں کی بہتات تھی، خود پیغمبر کے زخم صاف کیا کرتی تھی. خدیجہ نے زہرا کو یہ سکھایا ہے.
کہ جب شوہر زخمی ہو کے گھر آئے بیٹا تو خود اس کے زخم صاف کرنا، خود اس کی دلجوئی کرنا. اور یہ بات زہرا نے سمجھ لی. ایسا تھوڑی ہے جو ہم حضرت علی کی جنگیں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی گئے اور جنگ کی اور سب کو مار کر اور واپس آ گئے، حضرت علی کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. نہیں، بے تحاد جنگیں احد کے اندر تو حضرت علی کے بارے میں 70 سے زیادہ زخم ہیں سر پہ، سر تپا حضرت علی. وہ زخم پھر زہرا صاف کر رہی. ماں ہی تو بیٹی کو سکھاتی ہے. لیکن جب آخری وقت میں جناب خدیجہ کے پاس، بالکل جس طرح ولادت کے وقت میں مکے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا، اور جب دعا فرمائی جناب خدیجہ نے، پروردگارا، ایک آپ نے دعا سنی ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی حضرت علی کے وسیلے سے ولادت سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے جو کہا تھا، اللہم بحق ھذا مولود، اس ولادت ہونے والے بچے کی قسم دے رہی ہوں. بالکل اسی طرح جناب خدیجہ نے ولادت سے پہلے جناب زہرا سے توسل کیا. اور علماء بیان کرتے ہیں، امام خمینی کے استاد آغی قاضی طباطبائی کہا کرتے تھے، بارگاہ الہی میں مضبوط ترین وسیلہ دعا وسیلہ زہرا. اس لیے آپ کو دعا سنتے، اللہم بحق فاطمہ، خداوندہ فاطمہ کے صدقے، وبعلہا، اور فاطمہ کے شوہر کے صدقے، وبنوہا، اور اس کے بچوں کے صدقے، وسر المستودع فیہا. یہ جملہ بہت عجیب ہے. اور خدا تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس راز کے عہد جو ذات زہرا میں پوشیدہ ہے. اللہ اکبر. جناب خدیجہ نے بی بی فاطمہ کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اس وقت میں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے جو حوران بہشتی نے آ کے مدد فرمائی ہے. اب یہ آخری وقت ہے، جناب خدیجہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، شیب ابی طالب میں آئسولیشن میں ٹائم گزر رہا ہے. اب آپ آئسولیشن صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، رائٹ؟ 3 سال آئسولیشن میں رہے ہیں پیغمبر، بائیکاٹ کیا ہوا ہے سب نے. جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی ایک ہی سال میں وفات ہے. آخری وقت میں جب جناب خدیجہ اس دنیا سے گزر رہی ہیں تو اس وقت میں پیغمبر سے باتیں کرتے ہوئے ایک جملہ نقل کیا گیا ہے تاریخوں میں، اور فرماتے ہیں، استاد آقائی لکھتے ہیں، استاد مہدی پور آقائی اپنی کتاب چشمے در بستر میں لکھتے ہیں، آخری وقت میں خدیجہ نے جناب پیغمبر سے جس وقت فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور ہاں، میری بیٹی زہرا بہت چھوٹی ہے اور مجھے بڑا خوف ہے ان عربوں سے، یہ بڑی ظالمانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں عجیب بغض ہے میرے لیے اور میری اس بیٹی زہرا کے لیے. یا رسول اللہ، میں نے حتیٰ اس قبیلے میں آج تک کسی کی آنکھوں میں زہرا کے لیے رحم نہیں دیکھا، مجھے بڑا خطرہ ہے کہ خدا جانے میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. پیغمبر دلجوئی کر رہے ہیں، خدیجہ خدا پہ بھروسہ رکھو، ہم پہ بھروسہ، انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا. کہا یا رسول اللہ بھروسہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہی ہوں کہ وجود نازنین زہرا ان ظالموں کے ظلم کو کیسے برداشت کر سکے. میں نے آج تک مکے کی کسی عورت کو زہرا کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھتے نہیں دیکھا. ہوتا ہے نا، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، کوئی بچہ اگر ملے محبت سے دیکھا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، دعا دی جاتی ہے، اور اگر بچی ہو
تو زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، بچیاں نازک ہوتی ہیں، لیکن زہرا اس مکے کے معاشرے میں ابھی کوئی ایسا نہ تھا، کوئی ایسا نہیں ہے فاطمہ بنت اسد کے سوا، کوئی ایسا نہ گزرا کہ جو پیغمبر سے دلجوئی کرتا ہو، جو خدیجہ سے دلجوئی کرتا ہو۔ یہی حال زہرا کے ساتھ ہے۔ آخری وقت میں کہ اب میں بیٹی سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، جناب زہرا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں خدیجہ زہرا سے بات نہیں کر رہی، ماں بیٹی سے بات کر رہی ہے۔ بیٹا زہرا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب وقت آخر آ گیا ہے، دیکھو اپنے بابا کا خیال کرنا، سارا معاشرہ ان کا دشمن ہے، میں نے یارو مددگار نہ دیکھے، تم خیال رکھنا، اگر تکلیف پہنچے دل جوئی کرنا، اگر زخم لگے تو زخموں کو صاف کرنا۔ یہی تو وجہ ہے جب پیغمبر پریشان ہوتے تھے، زہرا بچی ہے لیکن جب گھر آتے تھے خدیجہ کی مامتا وہ سب سکھا گئی تھی کہ پیغمبر کو اپنے ننھے ہاتھوں میں سینے سے لگا کے یہ بچی زخم صاف کیا کرتی تھی، پیغمبر کی خدمت کیا کرتی تھی، اور جب پیغمبر کو کوئی تکلیف ہو جائے وہ بھی تلاش کرتے کرتے زہرا کے پاس آ جاتے تھے۔ یا ابتی انی اجدو فی بدنی ضعفن، اے میری بچی زہرا، میں آج بدن میں کمزوری محسوس، آپ سب سنتے ہیں نا حدیث قصہ، اس کا منبع کیا ہے؟ یہ وہ تربیت خدیجہ ہے جس کی وجہ سے زہرا اس طرح گزر رہی تھی۔ آخری وقت میں وصیتیں ہو رہی ہیں، اپنے بابا کا خیال رکھنا، اور یہ کہہ کے خدیجہ نے آنکھیں موند لی ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس اب پیغمبر کا کوئی مونس نہیں رہا۔ کتنی آسانی سے محبت کرنے والی ماں گزر گئی، خدیجہ کو دفنا دیا گیا، لیکن وائے رے ظالمین کہ جب قبر زہرا مسمار کی گئی ہے نا، اس سے پہلے قبر خدیجہ کو مسمار کی، پہلے قبر خدیجہ کو مسمار کیا، پھر قبر زہرا کو۔ لیکن میں کہوں گا بی بی آپ گھر میں بڑی شان کے ساتھ عصمت و نبوت کے سائے میں دنیا سے گئی ہیں، لیکن زہرا آخری وقت میں کبھی رخسار پہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی پہلو پہ ہاتھ رکھتی تھی، ارے اپنے زخم بتایا نہ کرتی تھی، اس حالت میں اس دنیا سے گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔